اب قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، ان کی حفاظت جس طرح ہمارے دینی مدارس میں ہوتی ہے، ان کو علم سے کیوں دشمنی ہے؟ مدرسوں کو اپنے قبضے میں لینے کی خواہش کیوں ہے؟ پی آئی اے کو تو نجی ملکیت میں بیچ رہے ہو، اور مدرسے جو پہلے سے نجی ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، جو طالب علم کو پڑھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، کمرہ بھی دیتے ہیں، بجلی بھی دیتے ہیں، گیس بھی مفت، پانی بھی مفت، کتاب بھی مفت، اس سے بڑھ کر رفاہی ادارہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اور میں اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی، جو علم کا سمندر، حضرت شیخ الہند کے ترجمے کا شارح، انگریز نے اس کو اپنی کتاب میں ان پڑھ لکھا تھا، کیونکہ پرائمری اسکول میں نہیں داخل ہوا تھا۔ تم اس انگریز کی نقش قدم پہ چل رہے ہو؟ ان کے نزدیک بھی دین کا علم نہیں تھا، اور آپ کی نظر میں بھی دین کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک جدوجہد ہے، اس راستے میں ہم نے استقامت دکھانی ہے، اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ مدرسہ اور علماء، ان کی پشت پر برصغیر کی 250 سالہ تاریخ موجود ہے، اور وہ قربانیوں کی تاریخ ہے۔ ہم اپنی تاریخ بھولے نہیں ہیں، اور ہمیں آزماؤ بھی نہیں، ورنہ ہم تمہارے لیے ان سے بڑھ کر آزمائش بن جائیں گے۔ پھر مسئلہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو قرآن کے علوم اور حدیث کے علوم، اس کی حفاظت اس مدرسے میں ہے، اور جب مدرسہ اس کا محافظ ہوگا تو پھر ہم مدرسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ہم حکمرانوں پر اور ان کے اداروں پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں نہ اس علوم کی قدر و منزلت ہے، اور نہ ہی وہ اس کے محافظ بن سکتے ہیں۔ جو پہلے سے علمی ادارے تھے اور ان کے ہاتھ میں گئے ہیں، ان کی مدرسے اور علم کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، تجربہ بتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مدارس کی حفاظت ہوگی، اور تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اتنا ضرور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ مکالمے کا راستہ لیا ہے، مذاکرات کا راستہ لیا ہے، مذاکرات سے مسائل کو حل کیا ہے۔ آپ کے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں، ان معاہدات کی بنیاد پر قانون سازی ہوئی ہے، اس قانون پہ عمل کرو، تاکہ یہ تعصب تو ہمیں نہ ملے کہ آپ ہمیں کوئی خدا نہ خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دھوکہ دینے کی، لیکن دھوکے نہیں چلیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو حاضریاں ہوتی رہیں گی،